اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہمارے وہ بھائی جو نماز کے بعد فوراً باہر نکلتے ہیں، تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ذکر کے لیے بیٹھنا واجب اور لازمی نہیں ہے، نہ ایسے ہی یہ سنت راتبہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے، یعنی ان پر صرف یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ باقی سنتیں یہ فرض اور واجب نہیں ہیں۔ جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے متعدد جوابوں میں سے کہا کہ 5 وقت کی نماز دن اور رات میں تم پر فرض ہے۔ اس نے کہا حل علی غیرھا، کیا ہم پر ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض ہے؟ تو آپ نے کہا لا الا ان تطوع، تم پر کوئی اور نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر نفل پڑھنا چاہو تو تم پڑھ سکتے ہو۔ تو ہمارے وہ بھائی گنہگار تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان سنتوں پر انہوں نے عمل کیا اور ذکر کا اہتمام کیا تو اس طرح ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، نور علی نور ہوگا۔ اور دوسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو فوراً سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لا شک سنت پڑھنے میں بہت ہی اجر و ثواب ہے، بلکہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی للہ 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنى الله له بهن بیتا فی الجنہ یا بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جس شخص نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھیں، 12 رکعتوں کا اس نے اہتمام کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن میں اس کی وضاحت ہے کہ 2 رکعت فجر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ لیکن ہمارے ان بھائیوں کو ذرا ٹھہر جانا چاہیے، فرض نماز کے بعد یہ اذکار کا اہتمام کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ سنت کو ادا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ بہتر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل ہے۔ تیسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ میں نے اپنے کچھ بھائیوں سے سوال کیا جن کو میں نے دیکھا اس طرح عمل کرتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، آنکھ کی بینائی مضبوط ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری آنکھ کی روشنی بڑھ جائے اور بینائی مضبوط ہو جائے، لیکن اس کی دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن اہل علم سے میں پوچھوں گا۔ سبحان اللہ، بعد میں اتفاق ہوا، انہی کا سامنا انہی کے ایک عالم سے ہوا، تو میں نے ان عالم سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے یا قوی پڑھتے ہیں، تو کیا اس کی دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل آپ ذکر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فلاں عالم نے اپنی فلاں کتاب میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا اس سے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ تو کہا انہوں نے دلیل یہ ذکر کیا کہ ان کا تجربہ ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دین میں تجربوں کا کوئی دخل نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، ان سے مروی ہو۔ دین میں تجربوں کا کوئی گنجائش نہیں۔ اگر یہ تجربہ سے ہم دین لے سکتے ہیں، دین میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا؟ آپ بھی تجربہ کریں، ہم بھی کریں، وہ بھی کریں، وہ عالم، اس طرح دین بڑھتا رہے گا، دین میں اضافہ ہوتا رہے گا، مختلف قسم کے اذکار، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کی نمازیں، پھر یہ بھائیو دین رہے گا، یہ کھلونا مذاق ہو جائے گا۔ بہرحال تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور چوتھے قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو اجتماعی دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ تو دعا ایک نہایت ہی مہم عبادت ہے، بلکہ ترمذی کی روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔
اور الحمدللہ دعا کے مختلف اوقات ہیں، بلکہ آپ ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جہاں ان دعاؤں کی اہمیت اور ہے اور قبول ہونے کی چانس زیادہ ہے، جس طرح کی اسی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہاں دعا کا اہتمام کریں، اب سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور مروی ہے، کچھ اور منقول ہے، تو بھائیو یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے۔ اور اجتماعی دعا کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، تو ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔